فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. رواه البخاري. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. متفق عليه. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسله أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة. متفق عليه. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لولا أن رجال من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله والذي نفسي بيدي لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. متفق عليه. وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. متفق عليه. وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عباد يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيام وإن ما تجرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. رواه مسلم. وعن أبي عبس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما برت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. رواه مسلم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع حية أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مضانا أو رجل في غنيمة في رأس شعافة من هذه شعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم. وعن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غاز في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. متفق عليه. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القائدين كحرمة أمهاتهم وما من رجل من القائدين يخلف رجل من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء وما ظنكم. رواه مسلم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل بناقة مختومة فقال هذه في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مختومة. رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. رواه مسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبرح هذه الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يصعب دما اللون لون دم والريح ريح المسك. متفق عليه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما في الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. متفق عليه.
وعن مسروق رضی اللہ تعالی عنہ قال سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الآية قال إنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعا فقال هل تشتهون شيئا قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ففعل ذلك بهم 3 مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا رواه مسلم. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله يكفر عني خطاياي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت فقال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أيكفر عني خطاياي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبرائيل قال لي ذلك رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله تعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله للقاتل فيستشهد متفق عليه. وعن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشي رواه مسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ألا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البقاء فقال يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى رواه البخاري. وعن سبحان اللہ یہ تیری وعلى آله وسلم تسلیما. کتاب الجہاد. کتاب الجہاد یہاں سے شروع ہو رہا ہے. جہاد کا لغوی معنی مشقت ہے، مشقت اٹھانا، اور اصطلاحی تعریف اصطلاح میں جہاد کہتے ہیں بذل الجہد یا بذل المجہود فی قتال الکفار، کہ کفار کے ساتھ جنگ کرنے میں اپنی بھرپور طاقت توانائی خرچ کرو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جہاد کہا جاتا ہے. جہاد کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم جہاد فرض کفایہ، اور دوسری قسم جہاد کی جو فرض عین ہے. فرض کفایہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ کچھ لوگوں کے کوئی کام کچھ لوگوں کے کرنے سے باقی سارے لوگ بری و ذمہ ہو جاتے ہیں، گناہ سے بچ جاتے ہیں. یہ تو آپ لوگوں نے پڑھا ہے. تو جہاد کے فرض کفایہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو، شان و شوکت مسلمانوں کی ہو، ٹھیک ہے،
اور کسی جگہ پر ایک جماعت جو ہے وہ کسی نہ کسی جگہ پر کوئی جماعت جو ہے نا وہ قتال میں کفار کے ساتھ جہاد میں کیا ہو، مصروف ہو، تو یہ فرض کفایہ ہے. یہ جو جماعت کر رہی ہے جہاد قتال، تو اس کی وجہ سے سارے لوگ کیا ہیں، بری الذمہ ہے. کہ سب کی طرف سے جو ہے نا وہ یہ جماعت کفایت کر رہی ہے، تمام مسلمانوں کی طرف سے یہ کیا ہے، کافی. کفایہ کا مطلب یہ. اور دوسری قسم ہے فرض عین. جہاد فرض عین تب ہوتا ہے جب کفار کسی مسلمانوں کے علاقے پر حملہ کر لے، قتل و غارت کرے، ان کی عزت و ناموس کو نقصان پہنچائے، تو اس وقت ان لوگوں کو، یعنی وہ دفاعی پوزیشن میں ہو مسلمان، ان لوگوں کو جو وہاں کے مسلمان ہیں ان کو دفاع کی طاقت نہ، تو اس کے ارد گرد جو اس علاقے کے مسلمان ہیں تو ان پر فرض عین ہو جاتا ہے. اگر ان کو بھی طاقت نہ ہو تو ساتھ والوں کو اس طرح کرتے کرتے پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان پر جہاد کیا ہو جاتا ہے، فرض عین ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن فرض عین کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح نماز پڑھنا ضروری ہے اس طرح جہاد کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے. جس طرح نماز پڑھنے میں کسی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے، اسی طرح جہاد جب فرض عین ہو جائے تو پھر کسی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے. یعنی باپ کا بیٹے سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے، نکلنا پڑے. جو چیز مل جائے ہاتھ میں آ جائے نکلو. نکلنے کا مطلب یہ نہیں کہ بیک وقت سارے نکلیں، مطلب باری باری سے جب جس کی بس تیار ہو کہ جب بھی میری باری آ جائے میں نے نکلنا ہے. تو یہ جیسے حج ہوتا ہے نا، حج فرض ہے، لیکن یہ مطلب نہیں تو کہ بیک وقت سارے لوگ کر لیں، باری باری سے جو ہے نا وہ کر لیں. لیکن اس کے لیے حاکم وقت کی اجازت کیا ہے، ضروری ہے. یا دوسری صورت جہاد کے فرض عین کی یہ ہے کہ حاکم وقت کی طرف سے نفیر عام ہو، کہ سب کو کہا جائے کہ نکلو تم جہاد کے لیے نکلو، تب بھی کیا ہو جاتا ہے، جہاد فرض عین ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ فرض کفایہ کا میں نے آپ سے عرض کیا وہ ہے. اور فرض کفایہ جب ہو تو پھر اس میں والدین کی اجازت ضروری ہے، سرپرست کی اجازت ضروری ہے، امارت شرعیہ کا ہونا ضروری ہے، اور دعوت الاسلام بھی یہ شرط ہے کہ دعوت دی جائے ان کو اسلام کی طرف. دیکھیے گا جہاد سے پہلے نہ کافروں کو دعوت دی جاتی ہے. دعوت جو دی جاتی ہے اس کی جو ہے نا وہ 3 صورتیں ہوتی ہیں، 3 طرح کی دعوت دی جاتی ہے. ایک تو یہ کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ دعوت دی جاتی ہے کہ تم کیا ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ. اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو ان سے کہا جاتا ہے کہ تم جزیہ قبول کر لو. اگر جزیہ بھی قبول نہیں کرتے پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ میدان میں نکلو جنگ کے لیے. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ دعوت جو ہے نا، جو دعوت دی جاتی ہے کفار کو اسلام کی طرف، اس کی حیثیت کیا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کفار مسلمانوں کے قریب رہتے ہیں پھر دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس ان تک دعوت پہنچ چکی ہے مسلمانوں کو دیکھ کر، آس پاس رہتے ہو. البتہ اگر دور رہتے ہو، بالکل آنا جانا نہ ہو، تو اس صورت میں پھر کفار کو دعوت دینا کیا ہے، ضروری ہے. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کوئی ایسے کفار موجود ہو جن تک اسلام کی دعوت نہ پہنچے، لہذا دعوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں اگر کوئی کسی کونے میں رہتا ہو جس تک دعوت نہ پہنچی وہ الگ بات ہے، اس تک دعوت پہنچائیں گے، دیں گے، وگرنہ ضرورت نہیں آج کل.
امام ابو حنیفہ احناف کے کئی اقوال ہیں کہ راج یہ ہے کہ اگر کسی تک دعوت اسلام کی نہ پہنچے، نہ صراحتاً نہ حکماً، دلالتاً بھی نہیں، صراحتاً کس نے زبان سے دی ہو، دلالتاً کہ ان کو پتہ ہو کہ مسلمان جو ہے نا یہ اسلام ہے، مسلمان موجود ہے، اور مسلمان کس چیز پر جنگ کرتے ہیں، مسلمانوں کے احکام کیا ہے، دعوت نہیں پہنچی، اور صورت میں تو دعوت دینا واجب، اور اگر پہلے دعوت پہنچ چکی ہے پھر دعوت دینا ضروری نہیں ہے، اور دعوت دینا کیا ہے، مستحب ہے۔ جہاد کی بنیادی طور پر یہ دو قسمیں میں نے آپ سے عرض کی، ویسے ایک حدیث میں جہاد کی 3 قسمیں اور بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، جہاد بالمال، مال کے ساتھ جہاد کرو۔ مال کے ساتھ جہاد کیا مطلب کہ تمہارا جو مال ہے وہ جہاد میں خرچ ہو جائے، کوئی مجاہد جا رہا ہے اس کا خرچہ برداشت کر لو، اس کی سواری کا خرچہ برداشت کر لو، اسلحہ خرید لو، میزائل خرید لو، ٹھیک ہے، اور اسلحہ خرید کے جو ہے وہ مجاہدین کو دے دو، یا مجاہدین کے کھانے کا انتظام کر لو وغیرہ ذالک، گاڑیاں دے دو، یہ جہاد بالمال ہے۔ دوسری قسم جہاد بالنفس ہے۔ جہاد بالنفس تو نفس کے ساتھ نکل کے اپنے نفس کو نکال کے میدان جنگ میں نکلنا، میدان جہاد میں نکلنا۔ اور تیسری قسم جہاد باللسان ہے۔ جہاد باللسان کا مطلب زبان سے جہاد کی ترغیب دینا، جہاد کے فضائل بیان کرنا، جہاد کے بارے میں تقریر کرنا، بیان کرنا، زبان کے ذریعے سے لوگوں کو تیار کرنا، یہ جہاد باللسان۔ اور ایک چوتھی قسم بھی بنا سکتے ہیں ہم آج کل کی زبان میں، جہاد بالقلم، کہ جہاد کے بارے میں لکھنا، جہاد کے فضائل لکھنا، جہاد کے حق میں لکھنا، جہاد کی ترغیب دینا، جو مجلے رسالے شائع ہو رہے ہیں ان مضامین لکھنا، کتابیں لکھنا وغیرہ ذالک، یہ کیا ہے؟ جہاد بالقلم۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ اب ذرا دیکھ لیجیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے، تو اللہ کی ذمہ ہے یہ بات کہ اس کو جنت میں داخل کر دے، چاہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے یا اپنی اس جگہ زمین میں بیٹھے رہیں جس میں وہ پیدا ہوا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ کیا ہم لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ سنا دیں؟ فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ مجاہدین کے لیے تیار کر رکھے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، اور 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا فاصلہ آسمان اور زمین کے درمیان۔ جب تم اللہ سے سوال کرو تو اللہ سے اس سے مانگو، اس سے فردوس، بے شک وہ درمیانہ درجہ ہے، وہ اعلیٰ درجہ ہے، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کے نہریں جاری ہیں۔ یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ جہاد کی فضیلت آ گئی، اس میں نماز اور روزے کا ذکر ہے، زکوٰۃ اور حج کا نہیں ہے، یعنی ان 2 کی تاکید فضیلت میں افضلیت کی وجہ سے ان کا ذکر کیا۔ تو فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اس کے رسول پر نماز قائم کرتا ہو، رمضان کے روزے رکھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرے یا اس جگہ بیٹھ رہے جس میں وہ پیدا ہوا۔ تو عرض کے صحابہ نے کہ ہم لوگوں کو خوشخبری نہ سنا، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ جہاد سے جان چھوٹ گئی۔ تو فرمایا پھر ساتھ یہ بھی فرمایا اور فضیلت دی کہ نہیں، جہاد سے جو ہے نا وہ جان چھڑانے میں وہ فضیلت نہیں مل رہی۔ فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے تیار کر رکھے، اور 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ، اتنی مسافت ہے جتنی مسافت آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ اور جب تم اللہ سے جنت مانگو تو فردوس مانگو، اوسط الجنہ، یعنی اعلیٰ جنت۔ اوسط کا معنی ہے ویسے درمیان ہے، لیکن یہاں پر مراد کیا ہے؟
اعلیٰ مراد، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے ساری نہریں جنت کی جو ہے مشہور نہریں جس کے قرآن پاک میں ذکر ہے چار نہروں کا، وہ یہاں سے جاری ہوتی ہے۔ انہی سی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجاہد کی مثال اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال روزہ دار کی طرح ہے، قائم ساری رات قیام کرنے والے کی طرح ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو پڑھنے والے کی طرح ہے، جو نہیں سست ہوتا، ٹھیک ہے، نہیں اکتاتا روزے سے اور نہ نماز سے، یہاں تک کہ مجاہد وہ لوٹ جائے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے واپس لوٹے۔ اچھا جی، فرمایا کہ مجاہد کی مثال، یہ کسی صحابی نے سوال کیا کہ ہم اگر کوئی نہ نکلے جہاد میں تو جو شخص جہاد میں نکل رہا ہے اس کا درجہ کیسے پا سکتا ہے جو نہیں نکلا؟ اسی طرح بعض عورتوں نے بھی سوال کیا تھا کہ ہمارے شوہر تو جہاد پہ نکلے ہیں، ہم کیسے ثواب حاصل کر سکتی ہیں؟ تو فرمایا کہ ثواب تو تب حاصل کیا جا سکتا ہے مجاہد کا جب کوئی شخص سارا دن روزہ رکھے، ساری رات قیام کر لے، اور القانت بآیات اللہ، القاری یعنی اللہ کی آیتوں کو پڑھنے والا، قنوت سے مراد طاعات ہے، خضوع ہے، قرآن پاک نماز میں پڑھنا ہے، آسان الفاظ میں ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے والا، کہ مجاہد نکلا ہے تو یہ مسلسل عبادت میں مشغول رہے، تب تو وہ مجاہد کا درجہ وہ شخص پا سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو مجاہد کا درجہ نہیں پا سکتا۔ اب ظاہر ہے کہ اسی طرح کرنا تقریباً ناممکن ہے، تقریباً کیا ہے؟ ناممکن۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مجاہد کا درجہ پانا بھی تقریباً کیا ہے؟ ناممکن ہے۔ انہی سی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے اس شخص کے لیے جو نکلے اس کے راستے میں، نہ نکالے اس کو مگر مجھ پر ایمان لانا اور میرے پیغمبروں کی تصدیق، یہ چیز اس کو نکال دے تو میں کیا کروں گا؟ لوٹاؤں گا اس کو، یا تو وہ حاصل کرے گا اجر یا غنیمت، یا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیے، ضمانت لی ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور لیکن اس کو کیا چیز نکالتی ہے؟ مجھ پر ایمان، میرے پیغمبروں کی تصدیق، کوئی دنیاوی لالچ وغیرہ نہیں ہے، خالص اللہ کے رضا کے لیے نکلتا ہے، تو فرمایا میں اس کو لوٹاؤں گا یا اجر کے ساتھ یا غنیمت کے ساتھ۔ اور یہاں پر کیا آیا ہے؟ او آیا ہے، تو بظاہر اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر یا تو اس کو اجر ملے گا اور یا اس کو مال غنیمت ملے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کو اجر ملے تو مال غنیمت نہیں مل سکتا، اگر مال غنیمت ملے تو پھر اجر نہیں ملے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر او جو ہے نا، او یہ او یہاں پر مانعۃ الخلوع کے لیے ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی نہ ملے اس کو، دونوں چیزیں نہ ملے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں دونوں مل جائے یہ ہو سکتا ہے، دونوں مل جائے یہ ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کوئی ایک چیز بھی نہ ملے، دونوں مل جائے یہ ہو سکتا ہے، ممکن۔ بلکہ بعض روایتوں میں او کے بجائے واو ہے، باتیں ختم ہو گئی۔ البتہ جو آخر میں ہے نا او ادخلہ الجنہ، یا میں اس کو جنت میں داخل کروں، یہاں پر او جو ہے نا مانعۃ الجمع کے لیے ہے، کہ یہاں پر دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، کہ اس کو مال غنیمت میں ملے اور اس کو میں جنت میں بھی داخل کروں۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں چیزیں جمع تو نہیں ہو سکتی نا، مال غنیمت اگر اس کو مل گیا تو پھر وہ مرا نہیں، جنت میں داخل نہیں ہوا، شہید نہیں ہوا نا، اگر وہ شہید ہو گیا تو پھر اس کو مال غنیمت نہیں ملا، وہ تو شہید ہو گیا نا۔ تو سمجھ آ گئی نا؟ تو دونوں جگہ او کا پتہ چلا کہ نہیں؟ دونوں جگہ او کی سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی۔ اچھا، فی سبیل اللہ کا باب اور لفظ آ رہا ہے، سبیل اللہ کا،
دیکھیے کہ جہاد کا جو لفظ ہے نا، قرآن پاک میں 36 جگہوں پر جہاد کا لفظ آیا. سبیل اللہ کا لفظ بھی کئی جگہ پر آیا، 25 جگہ پر تو آئے. سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ اس کے بارے میں 3 قول. ایک قول تو یہ کہ سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے. سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ جہاد. دوسرا قول یہ ہے سبیل اللہ سے مراد مطلق دین ہے، مطلق دین. اور تیسرا قول یہ ہے کہ سبیل اللہ سے مراد یہ مشترک ہے، جہاد کے اندر بھی، انفاق فی سبیل اللہ میں بھی، اور مطلق دین میں بھی. سمجھ آ رہے کہ نہیں آئے؟ جی. انہیں سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کچھ لوگ مومنوں میں سے نہیں وہ راضی ہوتے اس بات پر کہ وہ پیچھے ہٹ جائے، پیچھے رہ جائے مجھ سے، اور میں بھی نہیں پاتا کہ میں ان کو سواری دوں، سوار کروں وہ چیز نہیں پاتا جس پہ ان کو سوار کروں، تو میں نہ کسی لشکر سے جماعت سے پیچھے رہتا، وہ لشکر جو اللہ کے راستے میں قتال کرتا. اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. سبحان اللہ. جہاد کی فضیلت سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں یار؟ جی. فرمایا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کچھ لوگ جو ہے نا، وہ سب لوگ تو نکل نہیں سکتے، کچھ لوگ پیچھے رہیں گے، کچھ لوگ جہاد کے لیے نکلیں گے. یہ بات نہ ہوتی کہ وہ لوگ مجھ سے پیچھے رہتے نہیں، میں نکلتا ہوں تو لوگ میرے ساتھ نکلتے ہیں. صحابہ کی ہو گیا کیا؟ ہاں کیا کہہ رہے؟ نہیں تو ہاتھ میں کچھ اشارہ کر رہا ہے. دوائی کھا، پیٹ خراب ہے، پیمپٹ لگا کے آیا کرو. تو کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ مجھ سے پیچھے رہ جائے، میں نکلوں وہ پیچھے رہ جائے. تو 2 افسوس، ان کو 2 غم ہوں گے. ایک تو جہاد میں نہ نکلنے کا، دوسرا مجھ سے پیچھے رہنے کا. اور دوسری بات ہے کہ میرے پاس بھی سواری نہیں ہے، انتظامات نہیں ہے کہ میں سب کو اپنے ساتھ کیا کروں، نکالوں. تو اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں کسی بھی سریہ سے، لشکر سے پیچھے نہ رہتا. سریہ آپ لوگوں کو پتہ ہے سریہ کیسے کہتے ہیں؟ جس لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہو لیکن بنفس نفیس اس میں نکلے نہ. اور غزوہ کیسے کہتے ہیں؟ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس نکلے. تو غزووں کی تعداد کتنی ہے؟ 27. اور سریہ کی تعداد کتنی ہے؟ 56. اور ٹوٹل تعداد کتنی ہوگی دونوں کی؟ 83. تو 83 بنتے ہیں. 83 جنگ ہوئی ہے، جنگیں جن میں جو لوگ طرفین سے مرے ہیں ان کی تعداد ہے 1018. مسلمانوں کی تعداد ہے جو شہید ہوئے ہیں 259. اور کفار کی تعداد ہے 759. تو تعداد کتنی ہوگی ٹوٹل؟ 1018. اگر ہم جو ہے نا اوسط اس کو نکالیں، اوسط نکالیں تو جو ہجرت کے بعد کی زندگی ہے تو ہر سال تقریباً 8 سے زیادہ جنگیں ہوئی ہیں. 8 سے زائد ہر سال. ایسے تو اسلام نہیں پھیلا، دال کھانے سے تو نہیں. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ پھر ہم تک پہنچے یہاں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی. باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ کر رہے ہیں نا، تمنا کر رہے ہیں
کہ میں زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. تو اصل جہاد کی تمنا ہے کہ شہادت جہاد میں ملتی ہے نا. تو تمنا اصل میں کس چیز کی ہو گئی؟ جہاد کی ہو گئی. اب جہاد کے فضیلت کا اب اس میں مزید ہم کیا بحث کر رہے ہیں اس میں؟ یعنی اس سے جہاد کے فضیلت کا آپ کو اندازہ ہو گیا. اس سے بھی بڑی فضیلت ہو سکتی ہے، اس سے بڑی فضیلت ہو سکتی ہے. جی سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن کا پہرا دینا اللہ کے راستے میں دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے بہتر ہے. رباط کس کو کہتے ہیں؟ پہرا دینے کو. قرآن پاک میں لفظ آیا، ایک سے زیادہ جگہوں پر آیا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا. رباط نکلا ارتباط سے. ارتباط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ باندھنا. تو جو پہرا دیتا ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟ باندھتا ہے. دو قسم کے لفظ حدیث شریف میں آتے ہیں، رباط اور حراسہ. رباط اور حراسہ میں فرق یہ ہے، رباط کہتے ہیں اسلامی سرحدات کی حفاظت کرنے کے لیے اور کفار کی سرحدات پر نظر رکھنے کے لیے. جو پہرا دیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رباط. اور حراسہ کہتے ہیں جو اندرونی ملک میں، ملک کے اندرون میں جو پہرا دیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حراسہ کہتے ہیں. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اگر اس طرف بھی اسلامی ملک ہے، اس طرف بھی اسلامی ملک ہے، مثلا افغانستان کے ساتھ ہمارا بارڈر ملا ہوا ہے، دونوں اسلامک ملک ہے، تو وہاں پر جو پہرا دے رہے ہیں تو یہ پہرا کون سا ہے؟ یہ کیا ہوگا؟ حراسہ ہے. یہ کیا ہے؟ حراسہ ہے. البتہ ہماری سرحدات ادھر سے انڈیا کے جو سرحدات ہیں اس پر جو پہرا دیا جائے گا تو وہ پہرا کیا کہلائے گا؟ رباط کہلائے گا، کہ اسلامی سرحدات کی حفاظت کے لیے اور کفار کے سرحدات پر نظر رکھنے کے لیے. سمجھ آ گئی نا؟ جی. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک صبح اللہ کے راستے میں اور ایک شام بہتر ہے دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں اس سے. غدوہ اور روحہ، صبح کو، اور روحہ جو ہے نا آخری پہر کو، آخری حصے کو. بعد میں کیا روحہ کا اطلاق جو ہے نا وہ ظہر کے بعد سے لے کر مغرب تک. ان دو اوقات کا ذکر کیا. اس کی وجہ ہے کہ پہلے جو جنگیں لڑی جاتی تھی نا ان دو وقتوں میں لڑی جاتی تھی، کہ ان دو وقتوں میں ذرا موسم کیا ہوتا تھا؟ ٹھنڈا ہوتا تھا. تو اس لیے ان دو وقتوں میں جنگیں لڑی جاتی تھی، اس لیے خاص طور پر ان دو وقتوں کا ذکر کیا. لیکن کسی اور وقت میں اگر جنگ کی جائے تو اس کی بھی فضیلت ہے یہی، لیکن یہ تو اس وجہ سے کہ یہ خصوصیت تھی، اس وجہ سے دو. اگر کوئی 12 بجے کرتا ہے تو اس کو تو زیادہ ثواب ملنا چاہیے، پھر سخت دھوپ کے وقت کرتا ہے. سمجھ آ گئی نا؟ سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک دن اور ایک رات کا پہرا اللہ کے راستے میں بہتر ہے ایک مہینے کے روزوں سے اور ایک مہینے کے قیام کرنے سے، راتوں کو قیام کرنے سے. اگر کوئی مر جائے تو جاری رہتا ہے وہ عمل اس کا جو کرتا تھا، اور اس کا رزق بھی اس پر جاری کر دیا جاتا ہے، اور وہ فتنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ محفوظ ہوتا ہے، امن میں ہوتا ہے. رباط کی فضیلت ایک مہینہ روزے رکھنے سے اور ایک مہینہ مسلسل رات کو قیام کرنے سے. ایک دن کا رباط کیا ہے؟ بہتر. اگر کوئی اس حالت میں مر جائے تو اس کو رباط کا ثواب ملتا رہے. فتان دونوں طرح پڑھا جاتا ہے. فتنے کو کہتے ہیں، فتنہ یہاں سے مراد شیطان کا فتنہ بھی ہو سکتا ہے، یہاں سے
مراد دجال کا فتنہ بھی اس سے ہو سکتا ہے، قبر کا فتنہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ بعض نے سے فتان کو جمع قرار دے دیا ہے فاتن کا، یہ مطلب ہے کہ جنت جو جہنم کے داروغ ہے اس کا فتنہ، لیکن بہرحال ہر قسم کا فتنہ اس میں کیا ہے، شامل، کہ ہر قسم کے فتنے سے کیا ہو جائے گا، وہ محفوظ ہو جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نہیں غبار آلود ہوتے کسی بندے کے دونوں قدم اللہ کے راستے میں، پھر اسے آگ چھوئی، آگ اسے پہنچے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی کسی کے قدم غبار آلود ہو جائے پھر اسے آگ پہنچے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہا کہ میدان جنگ میں انسان کو جو ہے نا غبار آلود ہوتا ہے، انسان مٹی ہوتی ہے، غبار ہے ہر طرف، بعض اوقات تو سر سے پاؤں تک انسان غبار آلود ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کا ذکر کیا۔ پاؤں تو تقریباً ہوتی ہے، جہاد کون سا جو ہے نا وہ شہر میں ہوتا ہے، پکی جگہوں پر ہوتا ہے، عموماً اس طرح ہی کچی جگہوں پر یا جو ہے نا وہ پہاڑوں میں اس طرح کی جگہوں پر ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں جمع ہو سکتے کافر اور اس کا قاتل آگ میں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کرے، پھر اس قتل کی وجہ سے وہ کافر تو ویسے ہی جہنم میں چلا گیا، یہ بھی جہنم میں چلا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگلی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے بہترین زندگیوں میں سے لہم جو ان کے حق میں ہے، ایسا شخص ہے، یعنی ایسے شخص کی زندگی ہے، اگر مضاف موصوف ہے معاش، جو لگام پکڑا ہوا ہو اپنے گھوڑے کی اللہ کے راستے میں، پھر وہ تیزی سے جاتا اس کی پشت پر، جب بھی وہ سنے گھبراہٹ کی آواز یا مدد کی آواز تو اڑتا ہے، یعنی تیزی سے جاتا ہے اس پر، تلاش کرتا ہو قتل کو اور موت کو جہاں پر موت کا غالب گمان ہو، یا وہ شخص جو کچھ بکریوں میں ہو، ان پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ کی چوٹی پر یا ان وادیوں میں سے کسی وادی میں نماز قائم کرتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو اور اپنے رب کی عبادت کرتا ہو یہاں تک کہ اسے موت آ جائے، تو نہیں وہ لوگوں میں سے ہوتا مگر خیر پر۔ فرمایا کہ لوگوں کے بہترین زندگیوں میں سے وہ شخص ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ لے، ٹھیک ہے، عنان، اور پھر کیا کرتا ہے، وہ گھوڑے پر جہاں پہ اس کی ضرورت ہوتی ہے گھوڑے پر بیٹھتا ہے، اڑتا ہے، گھوڑے کو دوڑاتا ہے۔ حیا گھبراہٹ کی آواز کو کہتے ہیں، فزع بھی ویسے گھبراہٹ کی آواز کو کہتے ہیں، دونوں تقریباً ہم معنی ہے، لیکن یہاں پر گھبراہٹ میں جو مدد طلب کی جاتی ہے وہ آواز مراد ہے۔ تو فرمایا کہ پھر جاتا ہے، وہاں جاتا ہے جہاں پر موت کا غالب گمان ہو، یا اگر یہ نہیں کرتا تو پھر کچھ بکریاں لے کر، غنیمہ غنم کی تصغیر ہے، کچھ بکریاں لے کر ان پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ کی چھوٹی پر یا ان وادی میں سے کسی بھی جگہ پر پہاڑ میں جاتا ہے، بس بکری چراتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، اگر صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اپنے رب کی عبادت کرتا ہے یہاں تک کہ اسے موت آ جائے۔ لیس من الناس الا فی، نہ اس سے لوگوں کو تکلیف، نہ اس سے لوگوں کو تکلیف، نہ لوگوں کو اس سے تکلیف، نہ اس کو لوگوں سے تکلیف۔ تو فرمایا یہ بہتر شخص۔ لیکن یہ جو آخری بات ہے نا کہ بکریاں لے کر نکلے، یہ وہ صورت میں ہے جب انسان کے لیے ایمان بچانا کیا ہو، مشکل، وگرنہ لوگوں میں رہنا یہ بہتر ہے۔ اسی طرح ہمارے فقہاء نے، ہمارے اسلاف نے کیا ہے، ہمارے اسلاف نے لوگوں پر محنت کی ہے، پڑھایا ہے، اصلاح کی کوشش کی ہے، اصلاح کی کوشش کرتے رہے، لوگوں کو ٹائم دیتے رہے، لوگوں میں رہے ہیں۔ کس نے ایسا نہیں کیا کہ بس بند کمرے میں بس یہ میں نے عبادت کرنی ہے، تلاوت کرنی، نوافل پڑھنا ہے، کسی سے نہیں ملنا، یا میں نے بس لکھتے رہنا ہے، تصنیف کرنے، کسی سے نہیں ملنا۔ یہ اب کسی کے پاس علم ہے
کسی کے پاس تقویٰ ہے تو اپنے لیے تو نہیں ہونا چاہیے کہ بس مجھے فائدہ ملے، لوگوں میں رہیں، لوگوں کو فائدہ دے، یہ بہتر ہے بجائے کہ آپ ایک بند کمرے میں بیٹھ جائیں۔ سمجھ آ گئی؟ جی۔ زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے غازی تیار کیا اللہ کے راستے میں تاکہ اس نے جہاد کیا، اور جو غازی کے گھر والوں میں رہا پیچھے تو اس نے بھی جہاد کیا۔ غازی تیار کیا کسی بھی طریقے سے، مال دے کر، ترغیب دے کر، سواری دے کر وغیرہ ذالک، تو اس کو جہاد کا ثواب ملتا رہے، اور جو غازی کے گھر والوں میں رہا ان کا خیال کرتا رہا، ان کو راشن لاتا رہا، ان کو دوائی لاتا رہا، ان کے بچوں کو اسپتال لے جاتا رہا، ان کے بچوں کو اسکول لے جاتا رہا، مدرسے لے جاتا رہا، یہ خیال رکھنا ہے نا، تو اس کو بھی کیا ملے گا؟ جہاد کا ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجاہدین کی عورتوں کی حرمت، عزت بیٹھنے والوں پر ایسی ہے جیسے ان کی ماؤں کی عزت ہوتی ہے، اور کوئی شخص نہیں بیٹھنے والوں میں سے جو مجاہدین کے گھر والوں میں رہیں پھر خیانت کرے ان میں، مگر اس کو کھڑا کیا جائے گا قیامت والے دن، اور پھر وہ مجاہد اس کے عمل میں سے لے گا جو چاہے گا، بس تمہارا کیا گمان ہے۔ یعنی مجاہدین کی گھر والوں کی، ان کی عورتوں کی، ان کی بیویوں کی عزت و ناموس ایسی ہے جیسے انسان کی اپنی ماں کی عزت ناموس ہوتی ہے۔ اس طرح خیال رکھنا ہے جس طرح اپنی ماں کا انسان خیال رکھتا ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اگر کسی نے خیانت کی مجاہد کی کسی بیوی کے ساتھ، اس کی عزت و ناموس پر ہاتھ ڈالا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، یا اس کے مال میں خیانت کی، اس کو گھر والوں نے مال دیا کتنا راشن لے آؤ، 3000 کا راشن تھا، اس نے 3500 رکھ لی، چاہے بھی خیانت ہے، مالی خیانت، کسی بھی طرح خیانت، تو فرمایا کہ اس کو کھڑا کیا جائے گا قیامت والے دن، اور مجاہد سے کہا جائے گا تم اس کے عمل میں سے جو چاہو لے لو۔ فما ظنکم، تمہارا کیا گمان ہے؟ دو مطلب ہے اس کے، تمہارا کیا گمان ہے اس مجاہد کے بارے میں؟ کیا وہ مجاہد اس کا کوئی نیک عمل چھوڑے گا؟ سارا لے جائے گا، اس کے پاس کچھ باقی نہیں رہے گا۔ یا فما ظنکم، تمہارا کیا گمان ہے اللہ کے بارے میں؟ کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں ہے کہ اس شخص کا سارا نیک عمل اس کو دلائے مجاہد کو؟ سمجھ آگے کہ نہیں؟ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ فرمایا ایک شخص آیا ایک اونٹنی کی لگام کو پکڑے ہوئے، فرمایا اے اللہ کے راستے میں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اس کے بدلے میں قیامت والے دن 700 اونٹنیاں ملیں گی، اور ساری کی ساری جو ہے وہ ہوں گی جن کو نکیل جو ہے وہ پڑی ہوئی ہوگی، نکیل اس کی میں ہوگی، یعنی ایک نیکی کے بدلے میں تو ایک اونٹنی دی، 700 اونٹنیاں ملیں گی۔ اسی طرح ایک مال، اگر کوئی اللہ کے راستے میں جہاد میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو کیا اس کو 700 روپے کا اجر ملے گا؟ تو اس طرح ہر عمل کا جو ہے نا وہ کیا ہے، اس طرح ثواب ملے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو الیحیان کے پاس جو حذیل کا ایک قبیلہ کا ایک لشکر بھیجا، اور پھر فرمایا کہ ہر 2 شخص میں سے ایک شخص کو کھڑا ہونا چاہیے، تیار ہونا چاہیے، اور اجر دونوں کے درمیان برابر ہوگا۔ کیا مطلب؟ فرمایا کہ گھر میں 2 افراد ہوں، 2 بندے ہوں، تو ایک جہاد پر نکلے اور ایک پیچھے جو ہے نا وہ گھر کاروبار وغیرہ سنبھال، اور فرمایا کہ اجر جو مجاہد کو مل رہا ہے نا، تو جو پیچھے اس نے جو اس کا گھر سنبھالا ہوا ہے وہ اس کو بھی جہاد کا اجر اتنا ہی ملے گا جتنا اس کو ملے گا، کہ اس نے تعاون کیا، گھر کو بھی تو سنبھالنا ہے، تو گویا کہ اس کے ساتھ اجر میں برابر ہے۔ اور یہی اجر ہے بے غم کے لیے، کس لیے؟ بے غم کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ اپنی بیگم جو ہوتی ہے، بیگم جو بیگم ہوتی، طلحہ صاحب سے پوچھ، اور طلحہ صاحب اگر جہاد پہ نکلتے
تو اس کے بیگم کو بھی اس طرح اجر ملتا رہے گا جس طرح ان کو ملتا. سمجھ آ گئی؟ کیا ارادہ کل اس کو بھیجنا چاہیے کہ نہیں؟ جی. جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلسل یہ دین قائم رہے گا. ایک جماعت مسلمانوں میں سے اس پر قتال کرتے رہے گی یہاں تک کہ قیامت کیا ہو جائے؟ قائم ہو جائے. یعنی ایک جماعت جو ہے نا مسلمانوں میں سے، وہ جماعت قتال کرتے رہے چلتا رہے گا. یہ قتال چلتا رہے گا قیامت، آپ کے قرب قیامت میں پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ ختم ہو جائے گا. پھر جو ہے نا وہ علامات قیامات جو بڑی ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں کسی کو زخم لگتا اللہ کے راستے میں، اور اللہ خوب جانتا ہے جس کو زخم لگتا ہے اللہ اس کے راستے میں، مگر وہ قیامت والے دن آئے گا اور اس کا زخم جو ہے نا وہ خون بہہ رہا ہوگا، اس سے رنگ تو اس کا خون کا ہوگا لیکن خوشبو اس کی کستوری کی ہوگی. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ہے کوئی شخص جو جنت میں داخل ہو جو یہ پسند کرے کہ وہ دنیا کی طرف لوٹ جائے اور اس کو سب کچھ وہ مل جائے جو دنیا میں ہے، مگر شہید یہ تمنا کرے گا کہ وہ دنیا میں لوٹ جائے اور پھر اس سے قتل کیا جائے 10 دفعہ اس کرامت کی وجہ سے جو وہ دیکھے گا، جو کرامت جو عزت وہاں پر اس کو ملے گی، تو وہ تمنا کرے گا کہ میں دنیا میں واپس لوٹ آؤں اور 10 دفعہ مجھے شہید کیا جائے. 10 دفعہ کوئی اور تمنا نہیں کرے گا. فرمایا اگر کسی کو پوری دنیا بھی مل جائے نا، یہ کہا جائے ساری دنیا دیں گے، پھر بھی دنیا میں نہیں آئے گا کہ ساری دنیا بھی مل جائے، آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا. لیکن شہید یہ تمنا کرے گا. مسروق کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ ہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اس آیت کے بارے میں کہ تم ہرگز مت خیال کرنا ان لوگوں کو جن کو شہید کیا گیا اللہ کے راستے میں مردہ، بلکہ وہ زندہ ہے، اپنے رب کے ان کو رزق دیا جاتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے اس کا سوال کیا تھا، ہم نے بھی اس کے بارے میں سوال کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شہداء کی ارواح جو ہے نا وہ سبز پرندوں کے قالب میں ہے، جن کے لیے قنادیل، قندیل کی جمع ہے، ویسے تو چراغ کو کہتے ہیں لیکن یہاں پر مراد کیا ہے؟ گھونسلے ہیں جو ان کو جو لٹکائے گئے ہیں عرش کے ساتھ، اور وہ کھاتے رہتے ہیں جنت کا میوہ جہاں سے چاہتے ہیں، پھر واپس لوٹتے ہیں ان گھونسلوں کی طرف. پھر اللہ تعالیٰ ان پر جھانکتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم کچھ کس چیز کی خواہش ہے تمہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں کیا چاہیے، ہم تو جنت کے میوے کھا رہے ہیں جہاں سے ہم چاہتے ہیں. تو 3 دفعہ ان کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے، انہیں پوچھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے. جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو نہیں چھوڑا جائے گا یہاں تک کہ وہ کچھ مانگے، تو وہ کہتے ہیں رب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ارواح کو ہمارے جسم میں لوٹایا جائے یہاں تک کہ ہم آپ کے راستے میں دوبارہ شہید کیے جائیں. پھر جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ ان کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے تھوڑی کو، تب ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اچھا، فرماتے ہیں کہ شہداء کے ارواح کس میں ہوتے ہیں؟ اجواف، جوف. فتح جوف کہتے ہیں جو یہ ہوتا ہے کوئی اس کا پوٹا سا ہوتا ہے، یہاں پر چھونچ کے نیچے ایک جگہ سے ہوتی ہے، وہاں پر اس کی ابتدائی خوراک جمع ہوتی ہے پرندے کے نیچے. آپ لوگوں نے شاید دیکھے ہو، ایسی ابری سی جگہ سے ہوتی ہے، تو اس کو جوف کہا جاتا ہے. تو مراد یہاں پر قالب ہے، اصل مراد وہ جگہ ہے. قنادیل کا میں نے بتایا، قندیل کی جمع
اصل چراغ کو کہتے ہیں، لیکن مراد یہاں پر وہ ہے، چراغ کو بھی کہتے ہیں لالٹین، لالٹین جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ جی اس کو بھی کہتے ہیں قندیل۔ فرمایا کہ وہ سبز پرندوں میں ادھر ادھر سیر کرتے رہتے ہیں، پھر واپس گھونسلوں میں آتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں کیا چاہیے، جنت کی میوے جہاں سے ہم چاہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں، ہمیں کسی اور کی چیز کی ضرورت نہیں۔ بار بار جب اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ ہماری یہی کی خواہش ہے کہ دوبارہ ہمارے ارواح کو ہمارے اجسام میں لٹایا جائے، ہم شہید ہو جائیں۔ اچھا یہاں پر ہندو لوگ جو ہے نا وہ تناسخ کا عقیدہ ثابت کرتے ہیں اس سے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نیک شخص کوئی نیک شخص انتقال کر جائے تو اس کی روح جو ہے نا کسی حاکم یا بادشاہ کے جسم میں حلول کرتی ہے، داخل ہو جاتی ہے، اور بس وہ جو بادشاہ و حاکم کے مزے ہوتے ہیں یہ اس کی جنت ہے۔ اور اگر کوئی بد شخص ہو تو اس کی روح کسی کتے یا کسی گدھے یا ذلیل حیوان میں حلول کر جاتی ہے، داخل ہو جاتی ہے، اور یہ اس کی جہنم ہے۔ یہ تناسخ کا عقیدہ اس سے وہ ثابت کرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ حدیث ہے آخرت کے بارے میں، اور تم جو تناسخ کا عقیدہ ثابت کر رہے ہو دنیا میں، دنیا سے متعلق تم یہ ہے نہیں، اور تمہارا تو آخرت کے بارے میں عقیدہ ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر فرمایا کہ ان کے ارواح سبز پرندوں میں ہوں گی، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ سبز پرندوں میں ان کے ارواح حلول کر جائیں گے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ سبز پرندے جو ہے نا وہ ان کے لیے ظرف کی حیثیت رکھیں گے، ظرف کی، ایسے ظرف کو کسی برتن میں کوئی چیز رکھتے ہیں تو وہ جو مظروف ہوتا ہے اس برتن میں حلول نہیں کرتا ہے کہ بس برتن میں جو ہے نا وہ برتن ہی بن جائے، ہر جگہ برتن میں داخلہ ہو جائے، حلول تو نہیں ہوتا نا، اس کے اندر ہوتا ہے، بس صرف اس کی حیثیت ظرف کی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہ ارواح کی جو حیثیت، یہ جو پرندوں کی حیثیت ہے، یہ ارواح کے لیے ظرف کی ہے، ارواح مظروف ہے، حلول نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اور تم جو کہتے وہ تو حلول، تمہارے ہاں تو روح حلول کر جاتی ہے اس جسم، تو یہاں سے تمہارا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ پینسل لگوا۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ میں کھڑے ہو کے خطبے دینے لگے، تو ان سے خطبہ دیا، فرمایا کہ جہاد کرنا اللہ کے راستے میں اور ایمان لانا اللہ پر افضل الاعمال ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول بتائیں اگر میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں تو میرے گناہ معاف کیے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جی، اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کیے جاؤ اس حال میں کہ تم صبر کرنے والے، ڈٹنے والے ہو، ثواب کی نیت رکھنے والے ہو، آگے بڑھنے والے ہو، پیچھے ہٹنے والے نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے کیا کہا؟ ہم بتائیں۔ وہ کہنے لگا کہ اگر میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں تو کیا میرے گناہ معاف کیے جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جی، اس حال میں کہ تم صبر کرنے والے ہو، ثواب کی امید رکھنے والے ہو، آگے بڑھنے والے ہو، پیچھے ہٹنے والے نہ ہو، الا الدین، مگر قرض معاف نہیں ہوگا۔ اب بے شک جبرائیل نے مجھے یہی بتایا ہے۔ اچھا، تو فرمایا افضل الاعمال ایمان ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے اور جہاد کرنا ہے۔ یہ شاید حدیث آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوگی، اس کا جواب پڑھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر ای الاعمال افضل، کون سا عمل سب سے بہتر ہے، مختلف جواب دیے ہیں۔ یہ پڑھے ہیں نا، اس کا جواب تو پڑھا ہے نا۔ کبھی جہاد کے بارے میں کہا، کبھی نماز کے بارے میں کہا، کبھی ایمان کے بارے میں کہا، وغیرہ ذالک۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع مناسبت سے کسی شخص میں کوئی سستی دیکھی کہ نماز کی سستی ہے تو نماز کا بتایا، جہاد کی سستی ہے جہاد کا بتایا، یا موقع مناسبت سے کسی چیز کی ترغیب کی ضرورت ہوتی تھی، جہاد کا موقع ہے تو جہاد کے بارے میں بتایا، وغیرہ ذالک۔ یہ تو شخص نے کہا اگر میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں تو میرے گناہ معاف ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف ہوں گے۔
لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم ڈٹنے والے، صبر کرنے والے، امید رکھنے والے، آگے بڑھنے والے، پیچھے ہٹنے والے نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، آپ نے کیا پوچھا؟ یہ اس لیے کیا کہ اب ایک پھر جب جواب دیں گے تو اس میں ایک نئی بات ہوگی تاکہ وہ غور سے سن۔ تو اس نے کہا یہی دوبارہ اس سے سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جی آپ کے گناہ معاف ہوں گے ان شرطوں کے ساتھ، مگر قرض معاف نہیں ہوگا، قرض معاف نہیں ہوگا، جہاد کے ذریعے سے قرض معاف نہیں ہوتا۔ ہاں بعض محدثین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جو ہے نا پانی میں ڈوب جائے تو اس کا قرض بھی معاف ہو جاتا ہے، لیکن بعض محدثین فرماتے ہیں کہ جہاد کی وجہ سے جو قرض معاف نہیں ہوتا یہ ابتداء کی بات ہے، کہ پہلے یہی حکم تھا کہ قرض معاف نہیں ہوتا تھا، لیکن بعد میں یہی حکم ہے اب کہ قرض بھی معاف ہو جاتا ہے۔ کسی قرض سے مراد حقوق العباد، مطلق حقوق العباد وہ معاف ہوتا ہے۔ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے اور اس بندے کو راضی کرے گا قیامت والے دن، اس کو نیکیاں دے کر، صلہ دے کر، نعمتیں دے کر، بڑا درجہ دے کر اس کو اللہ تعالیٰ راضی کر دے گا، وہ راضی ہو جائے گا تو وہ بدلہ لے گا نہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے دو بندوں کے بارے میں، ایک وہ شخص دونوں میں سے ایک جو دوسرے کو قتل کرتا ہے اور پھر دونوں جنت میں داخل ہوتے ہیں، یہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، قتل کیا جاتا ہے، اور دوسرا تو پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں قاتل پر اور پھر اس کو شہید کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ شخص جو قاتل اور مقتول دونوں جنت میں داخل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہنستا ہے، خوشی ہوتی ہے۔ کیسے؟ ایک کافر نے مسلمان کو شہید کر دیا، مسلمان جنت میں داخل ہو گیا، پھر اس کے بعد کافر کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی، وہ ایمان لایا، اس کے بعد اس نے جہاد کیا، جہاد میں وہ بھی شہید ہو گیا تو وہ بھی جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ جہاں تک عبارت پڑھی ہے پہنچنے دو نا۔ سہل بن حنیف کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے شہادت مانگے صدقی دل سے تو اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیتا ہے شہداء کی درجات پر، اگرچہ وہ اپنے چارپائی پر مر جائے، فراش پہ بستر پر مرے، لیکن اللہ سے مانگتا ہو تو دعا تو کر سکتے ہو نا کہ اللہ مجھے جہاد کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ آج سے روزانہ یہ دعا شروع کر، تو مانگیں گے دعا، اگرچہ اپنے بستر پر موت آئے گی لیکن اللہ تعالیٰ شہداء کا درجہ دے گا۔ تو یہ دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ میں تیار ہوں، مجھے موقع جب بھی ملے، میں تو پھنسا ہوا ہوں، میں کر نہیں سکتا جہاد، جب مجھے موقع ملے گا تو میں جہاد کروں گا، یا اللہ مجھے جہاد کی توفیق نصیب فرما، شہادت کی موت نصیب فرما، تو اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا۔ انس رضی آخری حدیث پڑھ لو، ربیہ بنت البراء رضی اللہ عنہ جو ام حارثہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، وہ کہنے لگی اللہ کے رسول، یا اللہ کے رسول کیا آپ مجھے نہیں بتاتے حارثہ کے بارے میں؟ وہ شہید ہوئے تھے بدر والے دن، ان کو ایک اجنبی تیر پہنچا تھا، اگر وہ جنت میں تو میں صبر کر لوں گی، اگر اس کے علاوہ ہے تو میں اس پر خوب روؤں گی۔ فرمایا اے ام حارثہ انہا، شان یہ ہے، یہ ضمیری شان ہے، شان یہ ہے کہ جنت میں کچھ باغ ہے اور آپ کا بیٹا جو ہے نا وہ تو فردوس اعلیٰ کو پہنچ چکا ہے۔ حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے، اصل میں یہ گئے تھے ایک کنویں سے پانی حاصل کرنے کے لیے، کنویں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک تیر آیا لگا، وہ موقع پر کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ تو ان کی والدہ کو نا دو خدشے تھے، ایک خدشہ یہ تھا کہ یہ شاید تیر جو ہے نا یہ کسی مسلمان کا اس کو لگا ہے، اور دوسرا خدشہ یہ تھا کہ اس وقت وہ میدان جنگ میں نہیں تھا، باہر تھا، تو شاید اس کو شہادت کا درجہ نہیں ملا، تو اگر اس کو جنت میں تو ٹھیک ہے، جنت میں نہیں ہے تو پھر مجھے چھوڑ دے کہ میں جزا فضا کر لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ تو جنت الفردوس میں ہے، یعنی وہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ شہید ہو چکا ہے۔ یہ فرماتے ہیں استاد محترم لغدوۃ فی سبیل اور رحمت اور روحۃ والے حدیث کو
تبلیغ جماعت کے ساتھ خروج پر منطبق کرنا کیسا؟ دیکھیے گا اصل یہ حدیث جہاد کے بارے میں ہے، لیکن فی سبیل اللہ میں وہ بھی آتا ہے، تبلیغ بھی آتی ہے، اور آپ لوگوں کا علم دین حاصل کرنا یہ بھی آتا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے تبلیغ پر اس پر بھی ثواب ملے گا، لیکن اصل یہ حدیث جو ہے نا یہ کس کے بارے میں ہے؟ جہاد کے بارے میں۔ تو میں استاد طلحہ بھائی تعلیم کے لیے نکلے ہیں بیگم گھر کے انتظار میں ہے تو اس پر اس کو اجر ملے گا۔ ہاں یہ بھی جہاد ہے، آپ سب کا جہاد، طلحہ کا بھی جہاد ہے، آپ کا بھی جہاد ہے، اور اس کا جہاد تھوڑا سا بڑا ہے، اس کو رات جلدی نیند نہیں آتی، ٹھیک ہے، جب تک ویڈیو کال نہ کریں اپنے بیگم، ٹھیک ہے، باقی جو ہے آپ لوگوں کو بھی ثواب مل۔ یہ فرماتے ہیں السلام علیکم استاد جی، آج کل فوجی افغانستان کی طرف سے محفوظ نہیں، یہ تحریک طالبان والے اس کو قتل کرتے ہیں، کیا قتل کرنا جائز ہے؟ ان کو مرتد شمار کرتے ہیں، کیا فوج مرتد ہے؟ دیکھیں پاکستان میں جہاد کہاں سے آئے؟ یہ مسلمان کے ساتھ تو جہاد نہیں ہوتا، جہاد تو کافر کے ساتھ ہوتا ہے، تو پاکستانی حکومت کیا کافر ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کافر تو نہیں ہے، تو اس لیے یہ تو جہاد نہیں ہے بلکہ یہ تو بغاوت ہے، یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے کتاب الامارہ والقضاء میں کتنی حدیث پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمران یہ کرے پھر بھی تم اطاعت کرو، یہ کرے پھر بھی اطاعت کرو، یہ کرے پھر بھی اطاعت کر، چاہے جیسا حکمران بھی ہو، لیکن ہمارے ذمہ تو اطاعت کرنا۔ ہاں تنقید تو کر سکتے ہیں، اب دعوت تبلیغ تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ مسلح جدوجہد تو نہیں کر سکتے، تو اس لیے یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے۔ پاک فوج کو مرتد شمار کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، کسی مسلمان کو کیسے مرتد شمار کر سکتے ہیں؟ کیسے مرتد ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور فرماتے ہیں استاد جی پاک فوج رباط میں داخل ہے کہ نہیں؟ میں نے آپ سے تفصیل عرض کر دی کہ کب رباط میں داخل ہے اور کب نہیں ہے۔ مثال میں نے آپ سے عرض کر دی کہ اگر تو دونوں طرف مسلمان ممالک ہیں تو پھر اس صورت میں تو رباط نہیں، وہ حراس ہے، لیکن اگر کسی جگہ پر بارڈر پہ پاک فوج ہے اس طرف کفار کے بارڈر ہے تو وہاں پر پھر رباط ہے۔ فرمایا استاد جی کہ تحریک طالبان والے مجاہدین شمار ہوتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی ان کو مجاہدین کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیسے مجاہدین کہہ سکتے ہیں ان کو؟ مسلمانوں سے جہاد کرنا ہے، کیا جہاد مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ یہ مسلمان نہیں ہے، کیا پاکستانی فوج مسلمان نہیں ہے؟ کیا پاکستانی حکومت مسلمان نہیں ہے؟ تو جہاد کیسے ہو گیا؟ یہ تو جہاد نہیں ہے، یہ تو فتنہ ہے۔ دیکھیے گا مسلمان پاکستان کی حکومت جو ہے نا حجاج بن یوسف سے زیادہ ظالم تو نہیں ہے۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ 90,000 لوگوں کو اس نے بے گناہ لوگوں کو قتل کروایا تھا۔ ایک دفعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس اس حجاج کے بارے میں کچھ لوگ آئے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ قرآن پاک میں آتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً، کہ تم کیا کرو؟ قتال کرو ان سے حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ حجاج کے خلاف کیوں نہیں نکلتے؟ حجاج بن یوسف سب سے زیادہ عبداللہ بن عمر سے ڈرتا تھا، کیونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک روب تھا، ایک اثر و رسوخ تھا لوگوں میں، تو ان سے بہت ڈرتا تھا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ہم نے اس پر عمل کیا ہے، اس آیت پر وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً، ہم نے اس پر عمل کیا ہے اور تم چاہتے ہو وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةً، تم چاہتے ہو کہ میں ان کے خلاف نکل کر فتنہ کھڑا کر دوں، یہ تو فتنہ ہے۔ تو ہمارے حکمران تو حجاج بن یوسف سے بہت اچھے ہیں، وہ تو بڑا ظالم تھا، تو اس کے خلاف کوئی بول نہیں سکتا تھا۔ یہاں پر تو پارلیمنٹ میں جا کے وزیر اعظم کو گالی دے رہے ہوتے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے، ایوان صدر کے سامنے گالی دے رہے ہوتے ہیں، وہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ چھپا ہوتا ہے اندر۔ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ تو ہم کرتے ہیں ذرا حجاج بن یوسف کے سامنے ایسا کر کے دکھاتے، اسی لیے یہ ہے نا اس طرح کی بات نہیں ہے، یہ تو غلط بات ہے۔
فرماتے استاد محترم پاکستانیوں پر فلسطین کا جہاد کرنا ضروری ہے یعنی اگر جہاد ہے تو کون سی قسم ہے؟ دیکھیے گا بالکل ضروری، اسلامی حکومت پر لازم ہے کہ وہ اعلان کرے اور مجاہدین کو وہاں پر جانے دے، اس لیے کہ وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، اپنے دفاع سے وہ قاصر ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے ارد گرد کے مسلمانوں پر، بلکہ پوری امت مسلمہ پر، پوری دنیا پر جو امت مسلمہ ہے ان پر لازم ہے کہ ان کا ساتھ دے۔ لیکن جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جہاد فرض عین کے لیے جو ہے نا وہ اذن حاکم کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو اگر اذن حاکم آتا ہے حاکم پھر ہم سب نکلیں گے انشاءاللہ، پھر دیکھیں گے، سب اس کے لیے تیار، لیکن اذن حاکم ہونا چاہیے۔ استاد محترم وزیرستان والے کہتا ہے کہ پاکستان میں جہاد کرنا جائز، حالانکہ اسلامی ملک ہے، تو کیسے؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کیسے جائز ہے؟ جائز نہیں ہے، آخر اگر ادھر فوج زیادتی کر رہی ہے تو وہ بھی ناجائز ہے، وہ بھی جائز نہیں۔ پتہ ہی نہیں مائیں جو ہے وہ رو رہی ہے، کئی سالوں سے بچے غائب ہیں، اب دشمن تو اب خود بڑھا رہے ہیں، دشمن تو اب خود تیار کر رہے ہیں، تو طریقہ تھوڑا ہوتا ہے۔ ہاں اگر کسی کو دشمن کے ساتھ ملتے ہیں لوگ تو ٹھیک ہے، ان کے خلاف تو آپریشن کریں، لیکن آپ کی فوج، آپ کی ایجنسی کہاں مری ہوئی ہے؟ آپ کو پتہ نہیں چلتا کیسے مل جاتے ہیں یہ لوگ۔ تو جو ہے نا اس پر جو ہے وہ حکومت کو سوچنا چاہیے، زیادتی نہیں کرنی چاہیے، لیکن بہرحال جہاد نہیں ہو سکتا، یہ غلط بات ہے۔ فرماتے ہیں السلام استاد محترم کہ عورت حیض کی حالت میں موبائل پر دیکھ کر قرآن پاک پڑھ سکتی ہے؟ یہ میرا خیال آج ایک ویڈیو کلپ میرا آیا ہے، آج ہے یا کل ہے، میرے چینل پہ دیکھ لیں، میرا چینل ہے نا فتح کے یوٹیوب مفتی زاہد حسین آفیشل، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ سب نے سبسکرائب کرنا، اور ہر بندے نے آپ میں سے 10 سبسکرائبر دینے ہیں، 10 پر اپنے رشتہ داروں کو یہ لنک سینڈ کر دیں، ٹھیک ہے، اور ان کو کم سے کم سارے 10 اس کے بارے میں یہ آج آئے یا کل آئے مجھے یاد نہیں ہے، چینل پہ آئے، وہ دیکھ لیجئے کہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی، زبانی نہیں پڑھ سکتی، خاتون پڑھ ہی نہیں سکتی، موبائل میں دیکھ کر نہیں، ویسے بھی زبانی بھی نہیں پڑھ سکتی، ہاں دیکھ سکتی ہے لیکن ہاتھ لگائے بغیر، یا سن سکتی ہے، پڑھ نہیں سکتی۔ استاد جی جب جنت الفردوس جنت اعلیٰ درجہ ہے تو پھر اعلیٰ سے اس کی صفت لانے کا کیا فائدہ؟ اب مزید تفصیل کے لیے مزید وضاحت، جیسے اوسط الجنہ کا ساتھ اعلیٰ الجنہ بھی کہا، یہ وضاحت کے لیے ہے، تفسیر اس طرح کلمات آتے ہیں۔ استاد محترم اگر فوج اپنے لوگوں کا خون حلال سمجھ کر قتل کرے تو اپنے دفاع کے لیے ان سے لڑنا جہاد ہے یا نہیں؟ دیکھیے گا کوئی بھی فوج جو ہے نا وہ اس کو اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کسی کو ناجائز قتل کر دے، کہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی اس طرح کرتے ہیں تو اپنا دفاع، اگر کوئی ناجائز اس طرح کوئی کرتا ہے تو دفاع تو کر سکتے، دفاع کا حق حاصل ہے۔ اگر کوئی دفاع بھی نہیں کرتا، وہ قتل کیے رہتے تو وہ شہید ہوگا اور اس کو شہادت کا درجہ ہی حاصل ہوگا، لیکن بہرحال اس طرح بغاوت یا مسلح جدوجہد جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ وما علینا الا